بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 75 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جموع القلہ کو۔ جموع القلہ وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر 10 تک پر دلالت کرے، یعنی 3 سے 10 تک۔ اور اس کے بعد جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے جموع الکثرہ، یعنی وہ جمع جو کثرت پر دلالت کرے، 3 سے لے کر ما لا نہایت لہ، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آئیے آج ہم جموع القلہ اور اس کے جو مشہور اوزان ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموع التکسیری، سبق نمبر 1، جموع القلہ۔ کیونکہ جموع القلہ اور جموع الکثرہ یہ جمع تکسیر کی 2 قسمیں ہیں۔ آپ حضرات نے جمع سالم کو تو پڑھ لیا، اب جمع تکسیر، یعنی جمع تکسیر اسے کہتے ہیں کہ جمع میں مفرد والی صورت برقرار نہ رہے۔ مثال کے طور پر رجل آدمی، اس کی جمع ہے رجال۔ اب جیم کے بعد الف آ گیا جس نے مفرد کی صورت کو ختم کر دیا، اس کو ہم جمع تکسیر، یعنی جس میں کسر واقع ہوا ہو۔ تو جمع تکسیر کی ایک قسم ہے جموع القلہ، جس کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ الامثلہ، نفس اس کی جمع ہے انفس، ذراع اس کی جمع ہے اذرع، سیف اس کی جمع ہے اسیاف، عنب اس کی جمع ہے اعناب، طعام اس کی جمع ہے اطعمہ، عمود اس کی جمع ہے اعمدہ، غلام اس کی جمع ہے غلمۃ، صبی اس کی جمع ہے صبیۃ۔ یہ چند مشہور اوزان ہیں، بحث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ عرفت، آپ نے جانا، ان جمع التکسیری کہ جمع تکسیر یدل دلالت کرتا ہے علی اکثر من 2 2 سے زیادہ پر، کیونکہ 2 تو مثنیٰ ہوتا ہے، اب 2 سے زیادہ 3 ہے، 4 ہے۔ مع تغییر صورت المفرد، یا مع تغیر صورت المفرد کہ جمع تکسیر مفرد کی صورت کو بدل دیتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نُبَيِّنَ لَكَ، یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم بیان کریں آپ کے لیے، ہونا یہاں پر، ان جموع التکسیری کہ جو جمع تکسیر ہے سماعیت غالباً وہ سماعیہ ہیں، قیاسیہ نہیں ہے، یعنی خود سے ہم مفرد کی جمع نہیں بنا سکتے بلکہ سماعی ہیں، اس کے اوزان موجود ہیں غالب طور پر۔ وَأَنَّهَا لا تنقاس، قیاس نہیں کیا جاتا جموع التکسیر کا، الا فی صیغ منتہی الجموع، مگر جو صیغے منتہی الجموع کے ہیں، جیسے مثال مفتاح مفاتیح، مسجد مساجد، اس طرح۔ وفی جموع بعض الصفات کما سیبین لک، اور بعض ایسے صفات ہیں کہ اس کی جمع بھی قیاسی ہے نہ کہ سماعی، یعنی اصل تو یہ ہے جمع تکسیر میں کہ وہ سماعیہ ہیں، اس کے اوزان سماعیہ ہیں، موجودہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات قیاس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں جب ہمیں جمع نہیں ملتی، اور وہ بہت کم ہے۔ وہ جموع التکسیر قسمان، جمع تکسیر کی 2 قسمیں ہیں، جموع قلۃ و تصدق علی 3 الی 10، جو کہ دلالت کرتا ہے 3 سے لے کر 10 تک کی عدد پر۔ وقد تستعمل فی الکثرہ، لیکن جموع القلہ جو ہے کبھی کبھار کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی 10 سے زیادہ پر بھی۔ اما جموع الکثرتی، جہاں تک جموع الکثرہ کی بات ہے، فتتناول فوق ذلك، تو وہ 10 سے ما لا نہایت لہ، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ ضَوَابِطَ جموع القلہ، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ قواعد جموع القلہ کے جو ضوابط اور اصول ہیں، تو فتأمل، تو آپ غور کریں، الامثلۃ السابقہ، جو مثالیں اوپر گزری ہیں، تجد آپ پائیں گے ان نفس اسم علی وزن فعل، نفس وزن کیا ہے؟ فعل ہے۔ ثلاثی صحیح العین، ثلاثی ہے، نفس میں کیا ہے؟ نون، فا اور سین، یہ ثلاثی کلمہ ہے، اور اس کا عین صحیح حرف ہے، کون سا ہے وہ؟ فا، نفس فعل۔ وَأَنَّ ذِرَاعَ اسم رباعی، اس میں رباعی ہے، مؤنث، قبل آخرہ مد، آخر سے پہلے جو ہے وہاں پر آپ کو مد نظر آ رہا ہے۔
وأن كليهما جمع على وزن أو جمع على وزن أفعل، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نفس کی جمع بھی انفس ہے اور ذراع کی جمع بھی اذرع ہے، تو اس پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے. نفس کی جمع انفس ہی آئے گی، ذراع کی جمع اذرع ہی آئے گی. یہ آپ نہ کہیں کہ ذراع نفس کی طرح نہیں ہے تو اس کا جمع بھی افعل نہیں ہوگا، ایسا نہیں. ثم ان سیف اسم علی وزن فعل، وہ اسم ہے جس کا وزن فعل ہے. ولکنہ معتل العین، لیکن اس کے عین کی جگہ کیا ہے؟ حرف علت ہے جو کہ یا ہے. وعنب اسم ثلاثی، اسم ثلاثی ہے. لیس علی وزن فعل، وہ فعل کے وزن پر نہیں ہے. یعنی جس طرح سیف درمیانی کلمہ ساکن ہے، عنب میں عنب نون پر فتحہ ہے، تو برابر نہیں ہوئے اس وزن میں، لیکن پھر بھی وکلا ہذین یجمع علی افعال، یعنی اسیاف اعناب. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کے قواعد اور ضوابط جو ہیں وہ سماعیہ ہیں، قیاسیہ نہیں ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں، طعام عمود، دیکھو وزن مختلف ہے، طعام فعال ہے، عمود فعول ہے. رأيت انہما اسمان رباعیان مذکران، اس دو اسم ہیں جو کہ رباعی ہیں، مذکر ہیں. قبل آخرہما حرف مد، آخری حرف سے پہلے حرف مد ہے جو کہ آپ کو واو اور الف نظر آ رہا ہے. ورأيت ان جمعہما، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی جمع جو ہے افعلہ، اطعمہ، اعمدہ، دونوں کی جمع ایک جیسی بن رہی ہے یہاں پر. اما غلام و صبی فیجمعان علی فعل، یعنی غلما و صبیہ. ولیس لہذا الجمع ضابط، اس جمع کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کے قواعد کی طرف. جمع القلتی، جمع القلہ وہ ہے جو صادق آتا ہے یا جو مصداق ہوتا ہے علی 3 الی 10، 3 سے 10 تک کا، ٹھیک ہے، یعنی دلالت کرتا ہے 3 سے 10 تک کے عدد پر. وقد یستعمل فی الکثرۃ احیانا، لیکن کبھی کبھار کثرت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اوزان جموع القلۃ 4، جو جموع القلہ ہے اس کے اوزان 4 ہیں. نمبر 1 افعل، ویکون جمعا لفعل صحیح العین، اکثر طور پر افعل کے وزن پر وہ اسماء آتے ہیں جس کا عین صحیح کلمہ ہو. یا اسم رباعی مؤنث، اسم رباعی ہو، مؤنث ہو، بلا علامت وقبل آخرہ مد، جس کی مثالیں ہم نے اوپر دی ہیں. جسے ذراع ہے نا، ذراع، اس کی جمع اذرع، ٹھیک ہے. اسی طرح نفس، اس کی جمع انفس. افعال جو ہے ویکون جمعا لکل ثلاثی، یہ ہر جمع، یعنی یہ جمع بنتا ہے جموع القلہ ہر اسم ثلاثی کا، لم یضطرد فیہ افعل، کہ جس میں افعل کا وزن نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ نے اوپر دیکھی ہے، افعال اسیاف اور اعناب. افعلا ویضطرد فی کل اسم مذکر رباعی، اور افعلا اس کا وزن ہر اس اسم مذکر رباعی کے لیے آئے گا، یعنی اسم مذکر کی جمع افعلا اس وقت ہوگا قبل آخری حرف مد، کے آخری حرف سے پہلے حرف مد الف یا واو، جسے طعام ہے اور عمود جو آپ نے پڑھا. فعلۃ، یہ چوتھا وزن ہے جموع القلہ کا. وسمع فی الفاظ منها فتیۃ وشیخۃ، کیونکہ بعض ایسے کلمات ہیں جہاں آپ نے جمع یوں دیکھا ہے، فتیہ و شیخہ. یہ کس کے ہیں؟ فتح اور شیخ. فتح مفرد ہے اور شیخ بھی مفرد ہے، اس کی جمع فتیہ و شیخہ، تو اس کا وزن کیا بنتا ہے؟ فعلا. تو یہ بھی اس طرح کے اوزان ہے اور اس طرح اسماء کے لیے آتے ہیں. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.